سوال یہ ہے کہ عورت کی تقلید کیوں نہیں کی جا سکتی؟ جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ اللہ نے نہیں چاہی۔ ہم تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو دلیل کے تابع ہیں نا، جو دلیل کہے گی اور جتنا وہ کہے گی ہم تو اتنی ہی بات مانیں گے۔ کچھ عہدے ایسے ہیں کہ جو عورتوں کو نہیں دیے گئے، ود ڈیو رسپیکٹ، جو بھی ان کی تمام تر، بہرحال عورت کا مقام مرد کی نسبت، اگر ماں ہے عورت اور اس کے مقابل میں باپ ہے تو بہرحال ماں کا مقام باپ سے زیادہ ہے، اگرچہ اختیارات باپ کے زیادہ ہیں لیکن مقام و منزلت اور مرتبہ ماں کا زیادہ ہے۔ اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، جو مجھے اجمالی طور پر روایت یاد ہے کہ کسی نے آ کے معصوم سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیں کہ ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا، یا شاید رسول خدا سے ہے یا ائمہ سے کسی سے؟ انہوں نے کہا جی ماں کا۔ کہا اچھا اس کے بعد؟ کہا ماں کا۔ کہا اس کے بعد؟ کہا ماں کا۔ کہا اس کے بعد؟ کہا باپ کا۔ یعنی اگر حقوق کو 4 حصوں میں تقسیم کریں تو 75% حق ماں کا ہے، 25% حق باپ کا ہے۔ البتہ ان تمام تر 75% احترام کے باوجود اختیارات باپ کے زیادہ ہیں، درست، کیونکہ وہ ولی ہے بچے کا اور سرپرست ہے۔ تو ولایت کے عہدے سے عورت کو محروم رکھا گیا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے تمام تر مقام کے بعد یعنی عجیب روایت ہے، امام معصوم کی روایت جو نقل ہوئی ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف ارشاد فرماتے ہیں کہ انا لی فی بنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ امام اپنی امامت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کہ میرے لیے فاطمہ زہرا کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ تو اسوہ حسنہ یقیناً ہیں، لیکن اس اسوہ حسنہ ہونے کے باوجود نہ نبی ہے نہ امام ہے، عہدہ نہیں دیا ان کو خدا نے۔ اگرچہ جو عصمت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، کسی اور عورتوں میں سے کسی اور میں وہ عصمت نہیں ہے جو جناب زہرا کے پاس ہے۔ یعنی اگر آپ غور فرمائیں، بات آئیے اس لیے میں تھوڑا سا اس کو 2-3 منٹ آپ کی لوں گا۔ اگر آپ غور کریں، دیکھیے نبی اور امام کو جو عصمت چاہیے وہ عصمت کبریٰ ہے۔ جناب زینب کبریٰ، جناب عباس اور امثال ذالکہ، تو یہ بھی بالآخر معصوم ہیں۔ بعض علماء نے اس طرح بیان کیا کہ یہ بھی عصمت رکھتے ہیں، منتہا ان کی عصمت صغریٰ ہے، چھوٹی ہے، درست۔ لیکن نبی اور امام کیونکہ عہدیدار خدا ہیں، خدا کے عہدے کے اوپر فائز ہیں، تو ان کو جو عصمت چاہیے وہ مضبوط قسم کی اور بڑی عصمت چاہیے، جس کو عصمت کبریٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ جو پروردگار عالم نے آیہ تطہیر کے ذریعے جس کا اعلان کیا ہے۔ آیہ تطہیر میں آپ جھانک کے ذرا دیکھیں، اس میں رسول خدا ہیں، اس میں امیر المومنین ہیں، حسنین ہیں، یہ تینوں امام، اور چوتھے رسول جو آخری رسول ہیں اور رسالت میں سب سے افضل، درست۔ اور ان چاروں کے ساتھ ایک خاتون، اس کا کیا کام بھائی وہاں پر؟ یہ تو نہ نبی بننے والی ہے نہ امام بننے والی ہے، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم نے ان کو وہی عصمت عطا کی۔ ایک ہی کلمہ ہے نا، انما یرید اللہ، ایک ہی جملہ ہے نا، ایک ہی جملہ کے ذریعے ان پانچوں کی عصمت کا اعلان کیا خدا نے۔ تو اس کا مطلب ہے پانچوں کی عصمت ایک جیسی ہے، با ان کے نہ نبی بننے والی ہیں، با ان کے نہ امام بننے والی ہیں، مگر اس کے باوجود عصمت کبریٰ پر فائز ہیں۔ یہ واحد خاتون ہے جو عصمت کبریٰ پر فائز ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس جیسی خاتون کو جو عصمت کبریٰ کی حامل ہے، اس کے باوجود اس جیسی خاتون کو بھی پروردگار عالم نے اس امامت یا رسالت یا نبوت، اس عہدے پر فائز نہیں کیا۔ اب خدا کی حکمتیں ہیں، اپنی حکمتیں ہیں۔ پروردگار عالم جناب زہرا کو تو کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، کیونکہ اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے، کمال ہی کمال ہیں، بذات رسول ہیں، ہم کف علی ہیں، تو ان میں تو نقص ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم نے عہدہ نہیں دیا، درست۔ لہذا اب عورتوں کو ولایتی جتنے بھی جہاں پہ بھی ولایتوں کی کہانیاں ہیں وہ عہدے نہیں دیے گئے۔ اجتہاد بھی جہاں ایک طرف فتوے کی بات ہے تو وہاں دوسری طرف ولایت اور اختیارات کی بھی بات ہے، قضاوت کی بھی بات ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے عورت کو یہ عہدہ، شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو، واللہ عالم بالصواب، کہ عورت کے اندر عطوفت زیادہ ہے،
مزاج میں نرمی زیادہ ہے مرد کی نسبت. اگر آپ دیکھیں تو اگر وہ فرض کریں قضاوت کی کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہو اور ایک خاتون جو قاتل بھی ہو تصویریں بہائے رونا دھونا شروع کرے, عورت نے تو ویسے ہی پگھل جانا. یہ کیس تو گیا ہاتھ سے. تو اس لیے پروردگار عالم نے عورت کو ان منصبوں سے کہ جس کے لیے ولایت کے منصب ہیں اور سرپرستی کے منصب ہیں اس پہ عورت کو فائز نہیں کیا. اور اسی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ عورت کو اجتہاد کر سکتی ہے, مجتہدہ ہو سکتی ہے, لیکن اپنے ہی حد تک رہے گی, اس کی ولایت کسی اور پر نہیں جا سکتی. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.